جیسے ہی گرمیاں سٹارٹ ہوتی ہیں تو ہر جگہ ربڑی دودھ لوگ بہت زیادہ شوق سے پیتے ہیں۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بازار میں مہنگے داموں بکنے والا ٹھنڈا ٹھنڈا کریمی مزیدار سا ربڑی دودھ۔ بنانے کا طریقہ اتنا آسان ہے کہ دیکھتے ہی آپ لوگ بنانا چاہیں گے اور پیتے ہی آپ کو مزہ آ جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں افشین اور آپ کو ویلکم کرتی ہوں ہورمز کیوزین میں۔ تو ربڑی دودھ بنانے کے لیے جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ پہلے سے ہی ہم سبھی کے گھروں میں موجود ہوتی ہیں۔ تو ریسیپی کو لاسٹ تک دیکھیے گا۔ ریسیپی اچھی لگے تو لائک کر دیجیے گا اور ہورمز کیوزین کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا۔ تو یہ مزیدار سا ربڑی دودھ کیسے بنایا جاتا ہے تو چلتے ہیں ریسیپی کی طرف۔ تو ربڑی دودھ بنانے کے لیے سب سے پہلے تو میں تخم ملنگے کو بھگو دوں گی۔ اگر آپ کو بالکل مارکیٹ والا ربڑی دودھ کا ٹیسٹ چاہیے ہے تو تخم ملنگا اس میں لازمی ڈلے گا۔ ہاں، اگر آپ کو اس کا ٹیسٹ پسند نہیں ہے تو آپ اسے اسکپ بھی کر سکتے ہیں۔ ویسے اس کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے اور یہ ہیلتھ کے لیے بھی بہت اچھا ہے۔ 1 ٹیبل اسپون تخم ملنگے کو آپ آدھے کپ پانی میں بھگو دیں۔ یہ 12 سے 15 منٹ میں اچھے سے پھول جائے گا۔ نیکسٹ اسٹیپ میں ایک کڑھائی میں ڈالی ہے میں نے 1 کپ چینی۔ فلیم کو بالکل لو پہ رکھیں گے اور چینی کو کیراملائزڈ کر لیں گے۔ فلیم کو ہائی نہیں کریں گے ورنہ کیا ہوگا کہ کیرامل جل جائے گا جس سے دودھ کا ٹیسٹ خراب ہو جائے گا۔ تو بالکل ہلکی آنچ پر ہم چینی کو میلٹ کریں گے۔ یہاں پر دیکھیں چینی جو ہے آہستہ آہستہ میلٹ ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اب ہم اسپون یا اسپیچولا سے اسے مکس کریں گے۔ اگر آپ چمچ استعمال کر رہے ہوں تو لکڑی کا چمچ استعمال کریں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ تقریباً 10 سے 12 منٹ لگیں گے چینی کو کیراملائزڈ ہونے میں۔ تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چینی مکمل طور پہ میلٹ ہو گئی ہے بالکل لو فلیم پہ۔ یہ سارا پروسیجر چینی کو میلٹ کرنے کا آپ نے بالکل لو فلیم پہ کرنا ہے۔ اسی سٹیج پہ میں نے اس میں 3 سبز الائچی ڈال دی ہے۔ ان کو بھی ہم 25 سے 30 سیکنڈ کے لیے کیرامل کے ساتھ ہی کوک کر لیں گے۔ اس سے کیا ہوگا کہ الائچی کی زبردستی خوشبو اس کیرامل میں شامل ہو جائے گی۔ تو چینی جب مکمل طور پہ میلٹ ہو جائے اور بہت ہی اچھا پیارا سا بالکل شہد جیسا کلر آ جائے تو اب 1 لیٹر دودھ ہم اس کیرامل میں شامل کریں گے۔ یہ 1 لیٹر دودھ کی پرفیکٹ ریسیپی ہے۔ دودھ کو تھوڑا تھوڑا کر کے آپ نے شامل کرنا ہے۔ یہ پہلے سے ابلا ہوا دودھ ہے۔ یہ دیکھیں جیسے ہی گرم کیرامل میں دودھ ڈالیں گے یہ ابل کر اوپر کی طرف آئے گا۔ اسی لیے 3 سے 4 بار تھوڑا تھوڑا کر کے دودھ ڈالیں اور مکس کرتے جائیں۔ فلیم کو میڈیم پہ رکھیں گے اور جیسے ہی دودھ سٹیبل ہو جائے تو باقی کا بچا ہوا سارا دودھ آپ شامل کر دیں۔ جیسے ہی آپ اس میں دودھ ڈالیں گے تو کیرامل جو ہے وہ جم جائے گا، لیکن آپ کو اس اسٹیج پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے جیسے دودھ گرم ہوتا جائے گا کیرامل مکمل طور پر میلٹ ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں جیسے جیسے کیرامل میلٹ ہو رہا ہے دودھ کا کلر بھی چینج ہو رہا ہے۔ تو 6 سے 7 منٹ تک پکائیں گے اس دودھ کو میڈیم ٹو لو فلیم پہ۔ جو الائچی ڈالی تھی انہیں میں نے نکال دیا ہے کیونکہ الائچی کا ٹیسٹ آلریڈی دودھ میں شامل ہو گیا ہے۔ تو جب تک دودھ بوائل ہو رہا ہے یہاں پر میں نے لے لیا ہے ایک بول میں 1.5 ٹیبل اسپون وینیلا کسٹرڈ پاؤڈر اور اس میں ڈالیں گے پانی آدھا کپ کے برابر۔ بہت اچھے سے کسٹرڈ پاؤڈر کو پانی میں ڈیزولو کر لیں گے تاکہ اس کی گھٹلیاں ختم ہو جائیں۔ آپ پانی کی جگہ دودھ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے، اسے ہم سائڈ پہ رکھتے ہیں اور چلتے ہیں دودھ کی طرف۔ یہاں دودھ کو پکتے ہوئے 6 سے 7 منٹ ہو گئے ہیں اور اس کا کلر کتنا خوبصورت ہو گیا ہے۔ اب اس میں کسٹرڈ پاؤڈر والا مکسچر ڈال دیں گے اور چمچ سے اسے مکس کرتے جائیں گے تاکہ کسٹرڈ پاؤڈر کی گھٹلیاں نہ بنے۔ یہاں پر آپ یہ نہیں سوچیے گا کہ کسٹرڈ پاؤڈر ڈالا ہے تو کسٹرڈ بن جائے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، بلکہ اس کے ڈالنے سے اس میں ہلکی سی ایک تھکنس آئے گی اور ایک زبردست سا ٹیسٹ آئے گا۔ تو کسٹرڈ پاؤڈر کا مکسچر ڈالنے کے بعد اسے 4 سے 5 منٹ تک میڈیم فلیم پر پکائیں گے۔ اس کے بعد فلیم کو بند کر دینا ہے۔ یہاں پر دیکھیں اس میں تھوڑی سی تھکنس آ گئی ہے۔ جیسے جیسے یہ ٹھنڈا ہوگا مزید یہ تھوڑا تھک ہوگا، تو اسے تھوڑا پتلا ہی رکھیں گے، زیادہ گاڑھا نہیں کریں گے۔ یہاں پر میں نے ایک بول لے لیا ہے اور ربڑی دودھ کو ہم نکال لیتے ہیں بول میں۔ اس کے بعد آپ نے اسے مکمل طور پر ٹھنڈا کر لینا ہے۔ جب یہ روم ٹیمپریچر پہ آ جائے تو اسے 1 گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں تاکہ یہ ٹھنڈا ہو جائے۔ تو فرینڈز اگر آپ کو یہ ریسیپی تھوڑی بہت بھی اچھی لگ رہی ہو تو کائنڈلی اس ریسیپی کو لائک کر دیجیے گا اور اسے اپنے فیملی اور فرینڈز میں شیئر بھی کر دیجیے گا۔ اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ۔ 1 گھنٹہ فریج میں رکھنے کے بعد یہ دیکھیں مزید یہ تھوڑا تھک ہو گیا ہے۔
अब इसमें डालेंगे तुख्मे बारंगा, जिसे हमने पानी में भिगो के रखा हुआ था। तुख्मे बारंगा डालने के बाद बहुत अच्छे से इसे मिक्स करना है। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसमें मैं शामिल करने लगी हूँ 2 टेबलस्पून के बराबर कुटे हुए बादाम और पिस्ते। अगर आपको पसंद हो तो आप ज़रूर डालिएगा, वरना आप इसके बगैर भी शरबत बना सकते हैं, कोई इशू नहीं। ढेर सारी बर्फ़ शामिल करेंगे क्योंकि रबड़ी दूध जो है वो ठंडा ठंडा ही पीने में मज़ा आता है। बर्फ़ डालने के बाद अच्छे से रबड़ी दूध को ठंडा कर लेंगे। अगर आपको चीनी कम लगे तो आप चीनी ग्राइंडर में पीस के पाउडर डाल सकते हैं, पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो आपको मेजरमेंट बताई हैं 1 कप चीनी की, वो 1 लीटर दूध के लिए बिल्कुल परफ़ेक्ट है। माशाल्लाह से आप ज़रा रबड़ी दूध का लुक चेक करें, लग रहा है ना बिल्कुल मार्केट स्टाइल, और ये पीने में इंतहाई टेस्टी है। मेरे कहने पर एक बार ये शरबत बना कर देखें, यकीन करें आप पीते ही रह जाएंगे। ये कोई इतना ज़ायकेदार बनता है। ठंडा ठार रबड़ी दूध को सर्व करेंगे हम ग्लासेस में। ये मज़ेदार सा रबड़ी शरबत आप इस गर्मी में बनाएं, बच्चे हों या बड़े सभी शौक़ से पिएंगे, क्योंकि ये हेल्दी है और एनर्जी बूस्टर है। तो शरबत तो मैंने सर्व करने के लिए ग्लासेस में निकाल लिया है। अगर आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगी हो तो रेसिपी को लाइक कर दें और हुरम्स क्यूज़ीन को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी इसे शेयर कर दें। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की रेसिपी रबड़ी दूध शरबत की। आई होप कि ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह आपसे दोबारा से मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, फ़ीन को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।